ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں اور مزید زیادہ ہو بھی سکتی ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو حضور علیہ السلام نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اتنا سونا دین ہے کہ اگر بندہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لے تو اس کی برکتیں پھر دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو احکامات نازل فرمائے، میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی بات سیکھ کے جائے اور اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم میں کوئی والدین کا نافرمان ہے تو وہ توبہ کر لے، آج کے بعد اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر شراب پیتا ہے تو وہ توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اگر کوئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ توبہ کر لے کہ میں آج کے بعد کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ ایسے اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ توبہ کر لے کہ میں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک وظیفہ ہے جو آپ نے لازمی اپنانا ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں۔ یہ ہر وظیفے سے بڑا وظیفہ ہے، اس کی برکتیں پھر آپ کو دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور کل قیامت کے دن بھی نصیب ہوں گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وظیفے پڑھتا ہوں اور آپ پہ درود بھی پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھا کروں؟ حضور نے فرمایا جتنی تیری مرضی ہے درود پڑھا کر۔ عرض کرتا ہے حضور میں جتنے وقت میں وظیفے پڑھتا ہوں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا، 2 حصے جو باقی ہوں گے اس میں اپنے وظیفے کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، پھر میں 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1 حصے میں اپنے باقی وظائف کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور پھر میں سارے وظیفے چھوڑ کے آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس طرح کرے گا، ہر وقت مجھ پہ درود ہی پڑھے گا، پھر تیری دنیا کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی اور آخرت کی مشکلیں بھی ساری حل ہو جائیں گی۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے سے دنیا میں بھی راحتیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی سکون ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ آج میلاد النبی جو منایا ہے اس سے کوئی نہ کوئی نیک نیت کر کے جائیں، کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے جائیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کون سا گناہ ہے جو وہ کرتا ہے، تو اپنے دل میں اپنے آپ سے اور اپنے رب سے یہ پکا ارادہ کر لیں کہ مولا یہ جو میں گناہ کرتا تھا آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں۔ پہلے تو انسان کوشش کرے کہ سارے گناہ چھوڑ دے، لیکن اگر سارے نہیں چھوڑ سکتا تو ایک ایک کر کے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اس میلاد النبی سے ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو نیت کر لوں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ بولتا ہوں تو نیت کر لوں کہ آج کے بعد جو بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمسایوں کو تنگ کرتا ہوں تو نیت کر لوں آج کے بعد اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کروں گا، اگر اولاد نافرمان ہے تو نیت کر لو کہ آج کے بعد میں خود اچھا ہو جاؤں گا۔ جب آپ خود اچھے ہو جائیں گے آپ کی اولاد خود بہت اچھے ہو جائے گی، کیونکہ اولاد اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کے سیکھتی ہے۔ آج کل کے والدین ہیں، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کیا کرو ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو ان سے پوچھو آپ پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھتے۔ بھئی جب تم خود نہیں پڑھتے تو تمہاری اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ جب تم خود گھر میں قرآن نہیں کھولتے ہو تو تمہاری اولاد کہاں سے قرآن کھولے گی؟ جب تم خود سچ نہیں بولتے ہو، کوئی بار دروازے پہ آتا ہے تو آپ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں بھائی جاؤ کہو ابو گھر نہیں ہے، تو یہ کون سکھا رہا ہے بچے کو جھوٹ بولنا؟ آپ خود ہی سکھا رہے ہیں۔ تو جب آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں وہ بڑا ہو کے جھوٹ ہی بولے گا، اس کا ہاتھ آپ کے گربان تک ہی پہنچے گا، پھر آپ کا نافرمان ہی بنے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، ہمارے بچے حضور کے عاشق ہو جائیں، تو آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔